بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکستان کے اندر حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں، پاکستان اس ٹائم ڈیفالٹ پہ کھڑا ہو گیا اور پریکٹیکلی پاکستان ڈیفالٹ کر گیا۔ اب دیکھیں، انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، شہباز شریف وہاں بیٹھا ہوا تھا، اسحاق ڈار بیٹھا ہوا تھا، دونوں نے مل کے پریس کانفرنس کی ہے اور یہ پوری کوشش کی ہے کہ ہم یہ بتا سکیں کہ ملک اب ڈیفالٹ نہیں کیا۔ آپ دیکھیں نا، ملک کے اندر مہنگائی کتنی ہے، ملک کے اندر مسائل کتنے ہیں، آپ کی معیشت دیکھیں، آپ کی سٹاک مارکیٹ دیکھیں، ڈالر دیکھیں کہاں پر پہنچا ہوا ہے، اور یہ لوگ وہاں پر مزے سے بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ ملک میں کچھ مسئلہ ہے ہی نہیں، ملک کے اندر کوئی پرابلم ہے ہی نہیں۔ ملک کا حال اس ٹائم یہ ہو گیا ہے کہ ملک پریکٹیکلی ڈیفالٹ کر گیا ہے۔ اس وجہ سے دیکھیں، جس طریقے سے جنرل باجوہ نے کوشش کر کے اس حکومت کے لیے پیسوں کا بندوبست کیا، ڈالرز کا بندوبست کیا، آئی ایم ایف سے بات کی، امریکہ سے بات کی، دبئی سے بات کی، یو اے ای سے، سعودی عرب سے بات کی، چین سے بات کی، ہر جگہ سے، محمد بن سلمان سے، یو اے ای سے، ترکی سے پیسہ لے کے دیا، آئی ایم ایف سے پیسہ لے کے دیا جنرل باجوہ نے۔ اسی طرح سے اب بہت بھاری ذمہ داری اس ٹائم آ گئی ہے جنرل عاصم منیر کے اوپر، اور جنرل عاصم منیر نے یہ والا کام بھی کرنا ہے جہاں پر پاکستان کو سیکیورٹی چیلنجز ہیں۔ پاکستان کے اندر دیکھیں، افغان بارڈر کے اوپر کیا ہوا، وہاں پر لڑائی ہوئی، وہاں پر اچھی بلی لڑائی ہوگی، پاکستان کی اتنی وہاں پر ایک پوری جنگی صورتحال بن گئی، وہاں پر اتنی زیادہ فائرنگ ہوئی کہ پاکستان کے تقریباً کئی 7 سے 8 شہری شہید کر دیے افغانستان، وہاں پر جو افغان فورسز ہیں، اور پاکستان نے بڑا تگڑا جواب دیا۔ اسی وجہ سے جنرل عاصم منیر نے سب سے پہلے جو کام کیا تھا وہ تھے بارڈر کے دورے کیے، جہاں پر ایل او سی کا دورہ کیا، وادی تیرا یعنی کہ افغان بارڈر کا دورہ کیا، پھر ایران کے ساتھ جو پاکستان کا بارڈر لگتا ہے کوئٹہ کا، وہاں کا دورہ کیا، تاکہ انٹرنیشنلی جو بارڈر کی سچویشن ہے اس کو دیکھیں۔ سب سے بڑی جو رسپانسبلٹی ہے آخرکار وہ تو بارڈر کی رسپانسبلٹی ہے، اس کو پروٹیکشن کرنا، اس کی پروٹیکشن کرنا۔ تو جنرل عاصم منیر نے سب سے پہلے یہ کام کیا، لیکن انڈیا نے یہ سازش کر کے افغانستان کے ذریعے سے یہ فائرنگ کروائی تاکہ اپنے علاقے سے تو نہ کر سکے، افغانستان کے ذریعے سے یہ کیا، تو جنرل عاصم منیر کے اوپر پریشر آیا ہے۔ اب دوسرا کام جو ہے جنرل عاصم منیر نے جو کرنا ہے وہ ہے سعودی عرب جا کے یا چین جا کے۔ سعودی عرب ہو سکتا ہے، زیادہ چانسز ہیں کہ جنرل عاصم منیر وہاں سے ڈالرز لے کر آئیں، پیسہ لے کر آئے، یا پھر تیل، کیونکہ پاکستان کے اندر اس ٹائم جو 2-3 بڑے بحران ہیں، وہ ایک تو ہے ڈالرز کا، ریزرو پاکستان کے بہت زیادہ گر گئے ہیں، بہت زیادہ۔ اب پاکستان اپنی پیمنٹس نہیں کر سکتا، انٹرنیشنل امپورٹ کی پیمنٹس نہیں کر سکتا، قرضوں کے سود کی پیمنٹ نہیں کر سکتا، اس حالت میں پاکستان کھڑا ہے۔ دوسرا یہ کہ پاکستان کے اندر آٹے کا بحران ہے، پاکستان کے اندر تیل کا بحران ہے، پاکستان کے اندر گیس کا بحران ہے، پاکستان کے اندر ایل این جی کا بحران ہے۔ یہ سارے بحرانوں کی وجہ یہ حکومت ہے، ان کی وجہ سے، حکومت کی وجہ سے یہ مسائل یہاں پر پہنچے۔ اب آخرکار اسٹیبلشمنٹ، دیکھیں اسٹیبلشمنٹ تو ہمیشہ پاکستان کا سوچتی ہے، پاکستان کی عوام کا سوچتی ہے، انہوں نے تو پھر حل نکالنا ہوتا ہے، جس طرح سے جنرل باجوہ نے حل نکالا، اسی طرح سے جنرل عاصم منیر نے، اور محمد بن سلمان ویسے ہی پاکستان کی فوج اور سپہ سالار جو بھی آتا ہے۔ اب جیسے جنرل عاصم منیر آیا ہے، جنرل عاصم منیر کے لیے ایک تو پہلے جو پیغام بھیجا، بڑا اچھا پیغام، سفیر کے ذریعے ان کو پیغام ملا، بڑا زبردست، اور انہوں نے بھی کہا کہ بڑا زبردست آرمی چیف آیا، بڑا تگڑا آرمی چیف ہے، حافظ قرآن ہے، اور ایسے ہی ہمیں ایک زبردست آرمی چیف، نان کنٹروورشل آرمی چیف چاہیے۔ اب جیسے ہی جنرل عاصم منیر نے کرنا ہے ٹور سعودی عرب کا، تو وہاں سے مل جانے ہیں پیسے، پاکستان تھوڑا سا اسٹیبل ہوگا۔ پاکستان کو اس ٹائم چاہیے اسٹیبلٹی۔ دیکھیں پاکستان کے اندر حالانکہ جو ملک ہے اس ٹائم وہ کوئی بھی سپورٹ کرنے کو تیار نہیں، صرف اس حکومت کی وجہ سے، جو شہباز شریف خاندان، اسحاق ڈار، خواجہ آصف، اور یہ جتنے لوگ پریس کانفرنس میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ ان کی شکلیں دیکھیں، جس کے اندر احسن اقبال بھی، کرپشن کے اتنے اربوں روپے کے کیسز ہیں ان کے اوپر، اور لوٹ مار ان کی ابھی بھی جاری ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ مزید ہمیں این آر او ملے اور ہمیں لوٹ مار کا لائسنس ملے، تو اس وجہ سے جتنے اب ممالک میں پاکستان کو سپورٹ نہیں کریں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ آپ جائیں پہلے اپنے حالات ٹھیک کریں، اپنے معاملات ٹھیک کریں، پھر اس کے بعد ہم سپورٹ کریں گے۔ کوئی ملک اس ٹائم سپورٹ کرنے کو تیار نہیں، اور یہ پچھلے 8 مہینے سے یہی ہو رہا ہے۔ 8 مہینے دیکھیں، آج شہباز شریف نے اس بات کو خود مانا ہے، شہباز شریف یہ بات پریس کانفرنس میں کرتا ہوا خود کہہ رہا ہے کہ ہمیں کتنا زور لگانا پڑا آئی ایم ایف سے پیسے لینے کے لیے، ایڑیاں رگڑنی پڑی،
ہمیں وہاں پر ناک رگڑنی پڑی, ہمیں وہاں پر گھٹنے ٹیکنے پڑے. یہ پاکستان کی یہ عزت کروائی ان لوگوں نے, پاکستان کا کباڑا نکال کے انہوں نے یہ عزت کروائی, ذلیل کروا دیا پاکستان کو. پھر جنرل باجوہ نے ہی کوشش کر کے آئی ایم ایف سے ڈیل کروائی امریکہ کے تھرو. یہ جنرل باجوہ کو کریڈٹ جاتا ہے, ان کو نہیں جاتا. جو آئی ایم ایف کی ڈیل ہوئی یہ کر ہی نہیں سکتے تھے, انہوں نے یہ اس قابل نہیں, یہ صرف چوری کر سکتے ہیں اور ڈاکہ مار سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ ان کو کوئی کام نہیں آتا. جنرل باجوہ نے ڈیل کروائی, اب جنرل عاصم نے یہ سارا کچھ کرنا ہے ہینڈل. اب پاکستان تو چلانا ہے, کیونکہ اب یہ حکومت جو ہے یہ ویسے ہی اس کے پاس نہ کوئی آئینی جواز ہے, نہ کوئی قانونی جواز ہے, نہ اخلاقی جواز ہے, نہ عوامی مینڈیٹ ہے, نہ ان کے پاس میجورٹی ہے. تو اب یہ جو 1-2 مہینے یہ جنرل عاصم منیر نے ساری مینج کرنی ہے, چیزوں کو ہینڈل کرنا ہے. دوسرا یہ کہ ملک کو اب الیکشن کی طرف لے کے جانا ہے. الیکشن کے لیے بھی پیسے چاہیے, الیکشن کے لیے بھی کئی اربوں روپے لگتے ہیں. الیکشن کروانا کوئی چھوٹی بات تو نہیں, اس کے لیے بھی پیسے چاہیے. عبوری سیٹ اپ آ جانا ہے, پھر نئی حکومت آنی ہے, پھر جا کے معاملات. تو یہ کم از کم 6 مہینے سے سال کا عرصہ ہے جو جنرل عاصم منیر نے ہی ساری اسٹرگل کر کے, ایفرٹ کر کے, کام کر کے نکالنا ہے. اور پہلا جو دورہ ہونا ہے وہ ہونا ہے سعودی عرب کا. سعودی عرب سے سب سے پہلے ملنی ہے امداد, سپورٹ, اور باقی ملک تو بعد میں دیں گے, جیسے چائنا ہے, جیسے ترکی ہے, یو اے ای ہے, یا امریکہ ہے, یا آئی ایم ایف ہے. یہ آئی ایم ایف تو جس طرح سے ناک کی لکیریں نکلواتا ہے, رگڑے دیتا ہے, اس طرح سے تو یہ ملک ہمارے جو دوست ہیں, سعودی عرب ہو گیا, یو اے ای ہو گیا, چین ہو گیا, ترکی ہو گیا, یہ اس طرح سے اتنی بھاری اور سخت شرائط تو نہیں رکھتے. لیکن یہاں سے پیسہ لینا اب مجبوری بن گیا, اور کوئی حل نہیں پاکستان کے پاس. جس سچویشن میں انہوں نے لا کے کھڑا کیا ڈیفالٹ پہ, اور کوئی سلوشن نہیں پاکستان کے پاس. اس وجہ سے یہ جو دورہ ہوگا جنرل عاصم منیر کا, سعودی عرب بڑا کنسرن ہے. اسی وجہ سے جب چینی صدر وہاں پہنچا سعودی عرب میں, تو انہوں نے پاکستان کے لیے بڑا اعلان کیا فائنانشیل پیکج کا. لیکن اس کا کیا فائدہ جب آپ کے ملک کے اندر چور ڈاکو بیٹھے ہوں, وہ کھا جائیں گے عوام تک. جب پاکستان کے پاس اس کے خزانے میں تو پیسہ نہیں جانا, انہوں نے اپنے بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر لینا ہے. اس وجہ سے ان کو کوئی پیسہ دینے کو تیار نہیں, ان کے اوپر ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں. جنرل عاصم منیر اب یہ سارے کام کرے گا. جنرل عاصم منیر نیا آرمی چیف. اب یہ سارے کام انٹرنیشنل ٹورز سعودی عرب کا اور اس کے اندر چین کا, سب سے پہلے ہو سکتا ہے کہ سعودی عرب کا لگے, کیونکہ محمد بن سلمان بھی کافی پریشان ہے پاکستان کی صورتحال کو لے کر, کیونکہ مسائل بڑھتے جا رہے ہیں, مسائل بہت بڑھتے جا رہے ہیں. چین بھی پریشان ہے. تو اس وجہ سے جنرل عاصم منیر ہی آخری امید ہے. اور یہ عمران خان نے بھی کہا کہ جنرل عاصم منیر سے ہمیں کافی امیدیں ہیں, اور جنرل عاصم منیر ہی اس ملک کو کرائسس سے نکالیں گے.